حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 3911 ہے، سنن دارمی میں حدیث نمبر 169 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک یہودیہ نے، خیبر کی یہودیہ نے کھانا تیار کیا، کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کے حضور کی خدمت میں پیش فرمایا۔ اور شاید آپ کو علم ہو کہ حضور علیہ السلام گوشت کے تمام حصوں میں جو سب سے زیادہ جس حصے کو پسند فرماتے تھے وہ تھی بکرے کی دستی، اگلا بازو جس کو کہتے ہیں۔ آقا کو یہ بہت پسند تھی اور یہ بات وہ یہودیہ بھی جانتی تھی۔ اس نے وہ جو دستی والا حصہ ہے اس کو سب سے زیادہ زہر لگایا اور باقی گوشت کو بھی زہر لگایا، اور زہر لگا کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما، آپ کے اصحاب بھی تشریف فرما، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا شروع کیا، حضور نے بھی کھانا شروع کیا۔ صحابہ ایک دو لقمے کچھ کھائے انہوں نے، حضور علیہ السلام نے ابھی وہ جو دستی تھی اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے ابھی اسے اپنے منہ کے قریب لے کے جانے لگے تھے کہ دستی کی بوٹیاں بولنے لگیں، اللہ کے نبی ہمیں نہ کھائیے گا، ہمیں زہر ملا ہوا ہے۔ گوشت کی بوٹیاں بولنے لگیں۔ میرے محترم سامعین، کوئی جانور بولے اور اس کو سمجھنا، یہ تو یہ بھی جو بہت بڑی بات ہے، لیکن جانور زندہ بھی نہیں ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس کی گردن کو اتار دیا گیا ہے، ساتھ منہ بھی نہیں لگا ہوا، زبان بھی نہیں لگی ہوئی، گوشت بنا دیا گیا ہے، بنانے کے بعد پک چکا ہے، پکنے کے بعد بھی گوشت کی بولیاں کوئی سمجھ سکتا ہے تو تیری اور میری سرکار سمجھ سکتی ہے۔ یہ قوت سماعت کس میں ہے؟ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات علیہ السلام ابھی دستی کو کھانے لگے، بوٹیاں بولنے لگیں، حضور ہمیں نہ کھائیے گا، ہمیں نہ تناول فرمائیے گا، ہمارے اوپر زہر لگا ہوا ہے، ہمیں زہر سے بھرا گیا ہے، حضور ہمیں نہ کھانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جاؤ اس عورت کو بلا کر کے لاؤ جس نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ صحابہ آ گئے، اس یہودیہ کو بلایا گیا، یہودیاں آ گئیں، میرے محبوب نے فرمایا، بڑھیا کیا تو نے اپنے کھانے کو زہر لگایا ہے؟ بڑھیا کے رنگ اڑ گئے، پریشان ہو گئی، کہتی اللہ کے نبی میں تو یہ جاننا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر جھوٹے ہوں گے تو معاذ اللہ آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن حضور ایک بات بتائیے، زہر لگاتے ہوئے میرے پاس کوئی موجود نہ تھا، جب میں نے زہر لگایا کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، میں نے تو بڑی رازداری کے ساتھ زہر لگایا تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا، کوئی سننے والا بھی نہ تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ گوشت کو زہر لگا ہوا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا،
اخبرتنی حاضی فی یدی للزرعی، آقا نے فرمایا او بڑھیا مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، مجھے گوشت نے بول کر کے بتایا ہے۔ لوگو ساری کائنات کی قوت سماعت مل جائے، میرے محبوب کے قوت سماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔